بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس زمانے میں مقدونیہ کے حکمران کا بیٹا سکندر ایرانی لشکروں میں ایک اہم عہدے پر فائز تھا۔ باپ اور بیٹا دونوں ہی اس وقت ایرانیوں کے حامی سمجھے جاتے تھے اور انہوں نے اپنی سیاسی مصلحتوں کے تحت ایران کا ساتھ دیا۔ سکندر کے بعد پردیکاس مقدونیہ کا حکمران بنا۔ پردیکاس نے ایرانی تہذیب و تمدن کو مقدونیہ میں فروغ دیا اور علم و ادب کی سرپرستی کی طرف خاص توجہ دی۔ وہ خود بھی علم دوست طبیعت رکھتا تھا، اسی لیے اس نے یونان کے متعدد شعراء اور ادباء کو اپنے دربار سے وابستہ کیا اور انہیں ہر طرح کی سہولت اور حوصلہ افزائی فراہم کی تاکہ مقدونیہ میں فکری اور ادبی ترقی کو فروغ ملے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ارکلاؤس تخت نشین ہوا جو ایک کنیز کے بدن سے پیدا ہوا تھا۔ اقتدار سنبھالتے ہی اس نے ایک سخت اور بے رحم فیصلہ کیا۔ اس نے شاہی خاندان کے ان تمام افراد کو قتل کرا دیا جو مستقبل میں اس کے لیے خطرہ بن سکتے تھے یا تخت و تاج کے دعوے دار ہو سکتے تھے تاکہ اس کی حکمرانی کو کوئی چیلنج نہ کر سکے۔ تاہم ارکلاؤس صرف سخت گیر حکمران ہی نہیں تھا بلکہ ایک منظم اور دوراندیش منتظم بھی تھا۔ اس نے ملک میں آمد و رفت کے وسائل بہتر بنائے، نئے شہر آباد کیے اور فوج کو جدید خطوط پر منظم کیا۔ اس کے علاوہ نوجوانوں کی جسمانی تربیت کے لیے مقابلوں اور کھیلوں کی روایت کو بھی فروغ دیا۔ شعراء، ادباء اور مصوروں کو شاہی دربار میں جگہ دی جس سے مقدونیہ میں ثقافتی زندگی کو بھی نئی جان ملی۔ لیکن جب ارکلاؤس کا انتقال ہوا تو مقدونیہ ایک بار پھر انتشار اور بے یقینی کا شکار ہو گیا۔ اس کی ایک بڑی وجہ وہ گروہ تھا جو یونانیوں سے شدید دشمنی رکھتا تھا۔ اسی اختلاف نے رفتہ رفتہ خانہ جنگیوں کی شکل اختیار کی اور تقریباً 10 سال تک مقدونیہ داخلی لڑائیوں میں الجھا رہا۔ آخرکار اس طویل اور خونریز کشمکش کے بعد سکندر کا بیٹا ایمنتاز سوم تخت و تاج حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور یوں مقدونیہ میں ایک بار پھر استحکام کی امید پیدا ہونے لگی۔ ایمنتاز سوم نے نہایت دانشمندی سے اپنے مخالفین کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کیے اور اس حکمت عملی کے ذریعے داخلی انتشار کو بڑی حد تک کم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس دور میں ایرانی سیاست کے اثرات کی وجہ سے اہل ایتھنز کمزور پڑ چکے تھے جبکہ یونانی ریاستیں خود بھی اندرونی اختلافات کا شکار تھیں۔ یہی وہ حالات تھے جنہوں نے مقدونیہ کے لیے راستے ہموار کر دیے اور اسے ابھرنے کا ایک سنہری موقع مل گیا۔ ایمنتاز سوم کے بعد اس کا بیٹا سکندر دوم تخت نشین ہوا مگر اس کے دور میں ایک بار پھر مقدونیہ اندرونی جھگڑوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ اقتدار کی کشمکش نے سر اٹھایا اور ایمنتاز کے داماد بطلیموس نے سکندر دوم کے خلاف بغاوت کا علم بلند کر دیا۔ حالات اس قدر بگڑ گئے کہ آخرکار وقتی طور پر ایک سمجھوتا کیا گیا کہ دونوں مل کر حکومت کریں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک ہی سلطنت میں دو حکمران زیادہ دیر تک نہیں چل سکتے اور یہی ہوا۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ سکندر دوم کو قتل کر دیا گیا اور بطلیموس نے تخت و تاج پر قبضہ کر لیا مگر اقتدار کا یہ کھیل یہاں بھی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ ایمنتاز کے ایک اور بیٹے پردیکاس نے اٹھ کر بطلیموس سے حکومت چھین لی اور خود حکمران بن بیٹھا، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ پردیکاس بھی داخلی جنگوں اور خونریز جھگڑوں میں مارا گیا اور یوں مقدونیہ ایک بار پھر قیادت سے محروم ہو گیا۔ آخرکار ایمنتاز کا سب سے چھوٹا بیٹا فلپ اس ہنگامہ خیز دور کے بعد مقدونیہ کے تخت و تاج کا مالک بنا۔ یہی فلپ تاریخ میں فلپ دوم کے نام سے مشہور ہوا، وہی فلپ دوم جس کا بیٹا آگے چل کر دنیا کو حیران کر دینے والا فاتح بنا، سکندر اعظم۔ تاریخ اسے سکندر سوم کے نام سے بھی یاد کرتی ہے، ایک ایسا نام جو آنے والے وقتوں میں فتوحات، جرأت اور عظمت کی علامت بن گیا۔ بہرحال ایتھنز کے عظیم خطیب ڈیموستھینس کی مسلسل کوششیں اور اس کے جذبات سے بھرپور آگ برساتے خطبے آخرکار رنگ لانے لگے۔ اس نے سکندر اعظم کے باپ فلپ کے خلاف ایسی تند و تیز اور نفرت انگیز تقریریں کیں کہ ایتھنز کے لوگ مکمل طور پر اس کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اس کی آواز میں ایسا اثر تھا کہ سننے والوں کے دلوں میں جوش کی لہر دوڑ جاتی اور وہ خود کو کسی بڑے معرکے کے لیے تیار محسوس کرتے۔ یوں اس نے محب وطن لوگوں کا ایک ایسا لشکر
تیار کر لیا جو صرف الفاظ سے نہیں بلکہ جذبے اور جنون سے بھی لبریز تھا۔ ڈیموستھینس کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ وہ صرف ایتھنز تک محدود نہ رہا بلکہ اپنی پرجوش تقاریر کے ذریعے اس نے یونان کی دوسری ریاستوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، خاص طور پر تھیبس کے لوگ جو اپنی بہادری اور جنگجوئی کے لیے مشہور تھے، وہ اس کے ساتھ آ ملے۔ یہی وہ قوم تھی جس نے ماضی میں طاقتور ریاست اسپارٹا کو بھی شکست دی تھی، جن کی بہادری کی گونج پورے یونان میں سنائی دیتی تھی۔ جب یہ قوتیں ایک جھنڈے تلے جمع ہوئیں تو گویا یونان کا ایک متحد اور طاقتور لشکر تیار ہو گیا۔ چنانچہ ڈیموستھینس ایتھنز اور دیگر یونانی ریاستوں کے اس متحدہ لشکر کو ساتھ لے کر بھاری ہتھیاروں سے لیس ہو کر مقدونیہ پر حملہ کرنے کے لیے فلپ کی طرف بڑھا۔ اس لشکر کے ہر سپاہی کے دل میں ایک ہی عزم تھا، فلپ کو شکست دینا اور اسے اس کے تخت و تاج سے محروم کر دینا۔ یہ لشکر صرف تعداد میں ہی نہیں بلکہ جذبے میں بھی بے مثال تھا۔ ہر سپاہی کانسی کی مضبوط ڈال اٹھائے ہوئے تھا اور ان کے ہتھیار دھوپ میں چمکتے ہوئے کسی آنے والے طوفان کا پتہ دے رہے تھے۔ خود ڈیموستھینس کی ڈال پر سنہری حروف میں ایک جملہ لکھا ہوا تھا جس کا مفہوم تھا بہادری۔ گویا وہ خود کو اور اپنے لشکر کو ہر لمحہ اسی جذبے کی یاد دلا رہا تھا۔ ڈیموستھینس کو پورا یقین تھا کہ وہ جس قدر بڑا منظم اور مسلح لشکر لے کر مقدونیہ کے حکمران فلپ کی طرف بڑھ رہا ہے، اس کے سامنے فلپ زیادہ دیر تک ٹھہر نہیں سکے گا۔ اس کے دل میں ایک ہی خواب تھا کہ وہ اس جنگ میں فتح حاصل کرے گا، فلپ کو شکست دے گا اور اسے ہمیشہ کے لیے مقدونیہ کے تخت و تاج سے محروم کر دے گا۔ لیکن اسے شاید اندازہ نہ تھا کہ سامنے کھڑا دشمن بھی کوئی عام حکمران نہیں بلکہ تاریخ کا ایک نہایت چالاک اور خطرناک کھلاڑی تھا۔ دوسری جانب فلپ نہایت چالاک اور ہوشیار حکمران تھا، سیاست کے ہر رموز سے بخوبی واقف اور حالات کے مطابق اپنی حکمت عملی مرتب کر لیتا تھا۔ فوج کی کمان میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ ہر موقع پر بہترین فیصلہ کرتا اور دشمن کو چکما دینے میں مہارت رکھتا تھا۔ جب ڈیموستھینس ایتھنز اور تھیبیس کے متحدہ لشکر کو لے کر مقدونیہ کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا، اچانک خبریں آنے لگیں کہ فلپ مقدونیہ کے لشکر کے ساتھ کہیں غائب ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ایتھنز کے کچھ مخبر اور اطلاع رساں یہ خبر لے کر آئے کہ فلپ اپنے لشکر کے ساتھ بلقان کی طرف فرار ہو گیا ہے۔ یہ خبریں سن کر نہ صرف ڈیموستھینس بلکہ ایتھنز اور تھیبیس کے سپاہیوں کے حوصلے بھی بڑھ گئے۔ وہ اپنی پیش قدمی کی رفتار پہلے سے زیادہ تیز اور پرجوش کر گئے اور فلپ کے خلاف فتح کا خواب ان کے دلوں میں مزید مضبوط ہو گیا۔ لیکن حقیقت میں فلپ نے کوئی بھاگم بھاگی نہیں کی تھی۔ وہ اپنے لشکر کے ساتھ بلقان کی طرف نہیں گیا تھا بلکہ اصل میں وہ اپنے علاقے میں ہی موجود تھا۔ اس نے صرف یہ افواہ پھیلائی کہ وہ بلقان کی طرف روانہ ہو گیا ہے۔ اس چال کے ذریعے فلپ نے ایتھنز اور تھیبیس کے لشکر کو مکمل طور پر دھوکہ اور فریب میں مبتلا کر دیا، انہیں ایک ایسے مخمصے میں ڈال دیا جہاں وہ نہ جانے کب اور کہاں اپنے دشمن سے ٹکرائیں گے۔ یہ فلپ کی فوجی حکمت عملی کا مظاہرہ تھا، دشمن کو نظر آنے والی حقیقت سے بے خبر رکھنا اور انہیں اپنی غلط سوچ میں مبتلا کر کے اپنا فائدہ حاصل کرنا۔ یہی مہارت تھی جس نے اسے یونان کے سب سے خطرناک حکمرانوں میں سے ایک بنا دیا۔ ایتھنز اور تھیبیس کے لشکری مسلسل مقدونیہ کی طرف پیش قدمی کرتے کرتے تھک چکے تھے۔ دوپہر کے وقت جب سورج ان کے سروں پر براہ راست تھا، اچانک ایک طوفان کھڑا ہو گیا، لیکن یہ محض قدرتی طوفان نہیں تھا بلکہ اس کی ابتدا فلپ نے اپنے لشکر کے اقدامات سے کی تھی۔ مقدونیہ کے بادشاہ نے اپنی فوج کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، ایک حصہ اس نے خود اپنے پاس رکھا اور دوسرا اپنے بہترین کماندار پارمینو کی قیادت میں دشمن کا راستہ روکنے کے لیے بھیجا۔ خود فلپ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ ایک طویل چکر کاٹتے ہوئے ایتھنز اور تھیبیس کے لشکر کے پشتی حصے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ پارمینو اپنے حصے کے فوجیوں کے ساتھ ایک نالے کے قریب بالکل تیار اور مستعد کھڑا تھا تاکہ دشمن کی پیش قدمی کو روک سکے اور ہر لمحے حملے کے لیے تیار رہے۔ اس محاصرے اور منظم تیاری میں ایک دلچسپ واقعہ یہ تھا کہ فلپ نے پہلی بار اپنے بیٹے سکندر کو حقیقی جنگ میں حصہ لینے کا موقع دیا۔ سکندر اس وقت اپنے سیاہ رنگ کے گھوڑے پر سوار تھا جس کا نام بویسی فالس تھا۔ فلپ نے اپنے بیٹے کو سواروں کے ایک دستے کا کماندار بھی مقرر کیا تاکہ وہ عملی تجربہ حاصل کرے اور جنگ کے اصل حرکات سیکھ سکے۔ یوں فلپ کے سالار پارمینو کے پاس دشمن کا راستہ روکنے کے لیے
لشکر کا ایک حصہ تھا، دوسرا فلوٹس کی قیادت میں تھا اور تیسرا حصہ سکندر کی کمان میں تھا۔ اس طرح دشمن کے سامنے نہ صرف طاقتور بلکہ منظم اور تجربہ کار فوج کھڑی تھی، جس کی حکمت عملی اور تیاری ہر لمحے خطرے سے دوچار دشمن کے لیے ایک پہیلی بنی ہوئی تھی۔ فلپ نے اپنے سالار پارمینو بیٹے سکندر اور فلوٹس کو واضح حکم دیا تھا کہ جب تک وہ خود اجازت نہ دے وہ اپنے سواروں کے ساتھ آگے بڑھ کر دشمن پر حملہ نہ کریں۔ اچانک سے ایتھنس اور تھیبیس کے سپاہی چونک اٹھے۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ فلپ اپنے لشکر کے ساتھ ان کی پشت سے نمودار ہو گیا ہے۔ تھیبیس کا لشکر ان کے پیچھے موجود تھا، جبکہ آگے آگے ایتھنس کے سپاہی تھے۔ جیسے ہی تھیبیس کے لوگ سمجھ گئے کہ انہیں دھوکہ دیا گیا ہے اور دشمن ان کے پیچھے موجود ہے، وہ فوراً رد عمل میں آ گئے۔ انہیں یہ بات معلوم ہوئی کہ فلپ کہیں نہیں گیا بلکہ وہ انہی کے قریب ہے اور اب پشت سے حملہ کرنے والا ہے۔ اسی لمحے تھیبیس کے لشکر نے سکندر کے باپ فلپ کے لشکر پر پوری شدت سے حملہ کر دیا۔ یوں گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی اور میدان جنگ میں ایک دم سے ہلچل مچ گئی۔ دوسری طرف پارمینو، فلوٹس اور سکندر بے حد بے چین اور محتاط دکھائی دے رہے تھے۔ ایتھنس کے لشکر کی پیش قدمی اب ان کے سامنے آ چکی تھی اور ساتھ ہی تھیبیس اور فلپ کے ٹکرانے کی آوازیں بھی ان کے کانوں میں گونجنے لگیں۔ تلواروں کی ٹکر، ڈھالوں کی جھنکار اور سپاہیوں کے شور سے وہ فوراً اندازہ لگا گئے کہ پشت کی جانب سے فلپ نے دشمن پر حملہ کر دیا ہے۔ ان کے دل میں ایک ہی سوچ تھی، اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنے کمان کے مطابق عمل کریں، کیونکہ جنگ کی اصل شدت اب سامنے تھی۔ میدان جنگ کے قریب پارمینو، فلوٹس اور سکندر ایک نالے کے قریب بالکل مستعد کھڑے تھے، کیونکہ فلپ نے واضح حکم دے رکھا تھا کہ جب تک وہ خود اجازت نہ دے وہ دشمن پر حملہ نہ کریں۔ لیکن جب فلپ کی طرف سے کسی پیغام میں تاخیر ہوئی تو سکندر انتظار نہ کر سکا۔ وہ بے چین سا ہو گیا اور اپنے گھوڑے بویسیفالس کو ایڑی لگا دی اور سامنے ایتھنس والوں پر حملہ کر دیا۔ اس کے گھوڑے کے قدم اور تلوار کی گونج سنتے ہی مقدونیہ کے باقی لشکری بھی سکندر کے ساتھ شامل ہو گئے اور ایتھنس والوں پر بھرپور حملہ کر دیا۔ اب ایتھنس اور تھیبیس کے لشکر کی حالت بری ہو گئی تھی۔ پشت کی طرف سے فلپ پہلے ہی دشمن کا قتل عام کر رہا تھا اور سامنے کی طرف سے سکندر، پارمینو اور فلوٹس نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ حملہ کر کے رہی صحیح کسر نکال دی تھی۔ یوں چاروں طرف ایتھنس اور تھیبیس کے لشکریوں کی لاشیں بکھر گئی تھیں اور میدان جنگ ایک خوفناک منظر اختیار کر گیا تھا۔ یہ واقعہ جنگ کے دوران ہی مشہور ہو گیا کہ سکندر نے اپنے باپ کی اجازت کے بغیر دشمن پر حملہ کیا۔ اس کی یہ جرأت مندانہ کارروائی جنگ کے توازن کو بدل رہی تھی۔ اس خبر نے فلپ کو پریشان کر دیا، کیونکہ اسے معلوم ہوا کہ اس کا بیٹا بغیر حکم کے لڑائی میں کود پڑا ہے، لیکن حقیقت میں سکندر نے دشمن کا قتل عام مکمل کر کے ایک محفوظ مقام پر کھڑا ہو کر اپنے کام کو انجام دے دیا تھا۔ وہیں کھڑے کھڑے سکندر نے دیکھا کہ ایک آدمی ذرا لنگڑا کر کے آگے بڑھ رہا ہے اور کچھ تلاش کر رہا ہے۔ اس وقت اس لنگڑے شخص نے ایک زخمی لشکری کی آواز سنی تو ذرا جھک کر بات سننے لگا۔ اس کے ساتھ کچھ مسلح جوانوں کے دستے بھی تھے۔ سکندر قریب گیا تو فوراً پہچان گیا، وہ لنگڑاتا ہوا شخص اس کا باپ فلپ تھا۔ جو ہی فلپ نے سکندر کو قریب آتے دیکھا، اس کی خوشی اور مسرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ تو لنگڑاتے ہوئے چاروں طرف بکھری ہوئی لاشوں کے درمیان اپنے بیٹے سکندر کی لاش تلاش کر رہا تھا اور اچانک اسے زندہ اور سلامت پایا۔ سکندر نے جیسے ہی اپنے باپ کے قریب قدم رکھا، فلپ نے اسے گلے لگا لیا۔ اپنے ہاتھوں سے اس کا جسم چھان کر دیکھا کہ کہیں اسے کوئی ضرب تو نہیں لگی، پھر مسکراتے ہوئے کہا، پارمینو کے بیٹے فلوٹس نے مجھے بتایا تھا کہ تم اچانک اپنے گھوڑے کو ایڑی لگاتے ہوئے آگے بڑھ کر دشمن پر حملہ آور ہوئے تھے اور یوں ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی جیسے شیطان تمہیں اٹھا کر لے گیا ہو۔ سب لوگ تمہاری لاش تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ اب جب تم سلامت مل گئے ہو تو میں شکرانے کے طور پر ڈلفی کے مندر میں ڈھیروں سونا نظر کروں گا۔ یہ لمحہ نہ صرف باپ کی خوشی اور سکندر کی بہادری کی یادگار تھا، بلکہ اس نے مقدونیہ کے لشکر اور فلپ کی حکمت عملی کے بارے میں ایک تاریخی سبق بھی دے دیا۔ جرأت اور حکمت ایک ساتھ ہو تو میدان جنگ میں حیرت انگیز نتائج نکل سکتے ہیں۔ کام کی وجہ سے سکندر کے دل میں تھوڑا خوف اور خدشہ پیدا ہو گیا تھا۔ اسے فکر تھی کہ اس نے اپنے باپ کا حکم آنے سے پہلے ہی دشمن پر حملہ شروع کر دیا اور شاید فلپ اس پر ناراض ہوں، لیکن جیسے ہی اس نے اپنے باپ کی زبان
से हौसला अफजा और मोहब्बत भरे अल्फाज सुने तो सिकंदर का दिल मुतमईन हो गया। फिलिप की हिकमत अमली और तदबीर ने ईथन्स और थीबियस के मुतहिदा लश्कर को बदतरीन शिकस्त दी। जब थीबियस और ईथन्स के लश्कर शिकस्त खाकर भाग खड़े हुए तो शोरे आफाक खतीब डिमोस्थिनस भी अपने हथियार फेंक कर जान बचाने के लिए फरार हो गया। उसकी वो मशहूर डाल जिस पर सुनहरी हुरूफ में बख्तावर लिखा हुआ था मैदान जंग में पड़ी मिली, क्योंकि डिमोस्थिनस अपनी जान बचाने के लिए पीछे छोड़कर भाग गया था। ये लड़ाई काइरिमिया के मैदानों में हुई। इस जंग में फिलिप के पास 30,000 प्यादे और 2,000 सवार थे। सवारों की कमान सिकंदर के सुपुर्द थी, जिस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 18 साल थी और ये उसकी पहली जंग थी। सिकंदर के जुर्रतमंदाना हमले ने दुश्मन की सफ़ों को मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम कर दिया और नतीजा ये निकला कि उस जंग में ईथन्स और थीबियस के तकरीबन 6,000 लश्करी मारे गए, जबकि मकदूनिया के 2,000 लश्करी अपनी बहादुरी से मैदान जंग में अहम किरदार अदा करने में कामयाब हुए। ये फतह न सिर्फ फिलिप की हिकमत और सिकंदर की जुर्रत की अलामत थी, बल्कि यूनान के अंदर मकदूनिया की ताकत और फौजी महारत की भी मिसाल बन गई।